الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ میرے عزیزو دوستو بزرگو، اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا اور ایمان عطا فرمایا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، میں نے اپنے رسول کو عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو کسی کی ادنا سے ادنا تکلیف بھی گوارا نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے رحمت، پرندوں کے لیے رحمت، چرندوں کے لیے رحمت اور کائنات کی ہر چیز کے لیے رحمت۔ جس طرح ہمارے نبی رحمت بن کر آئے ساری کائنات کے لیے، اسی طرح اس امت کو بھی ساری انسانیت کے لیے اور لوگوں کے لیے رحمت بننا ہے، زحمت نہیں بننا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، میں نے اپنے نبی کو عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ کے جنگلوں سے گزر رہے تھے، تو ایک آدمی بہت بھاری بڑا پہلوان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کی دعوت دی اور اس کو کہا کہ آپ ایمان لے آؤ، اسلام قبول کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس نے کہا کہ آپ مجھ سے کشتی لڑو، اگر آپ نے مجھے لتاڑ دیا تو میں آپ کا اسلام قبول کر لوں گا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، کوئی پہلوان تھوڑے ہی، کشتی لڑنے کے لیے تھوڑے ہی آئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر رکانا تو میرے کشتی لڑنے سے اسلام قبول کرتا ہے، تیری آخرت بنتی ہے، تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ اس دین کے لیے کیا آپ نے جو بھی کچھ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میری اور تمام نبیوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک خوبصورت عمارت بنوائی اور لوگ آ رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کی زیارت کر رہے ہیں اور اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ بڑی خوبصورت عمارت ہے، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمارت تو بہت بہتر ہے، خوبصورت ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ جو ہے ایک اینٹ اور لگ جاتی تو یہ مکمل ہو جاتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اینٹ میں ہوں، میں نے آ کر اس دین کی تکمیل کر دی اور اس عمارت کو خوبصورت بنا دیا۔ جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے کام پورے نہیں ہو رہے تھے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سب مکمل کر دیا۔ اب وہ پہلوان جو تھا، اس کا نام رکانہ تھا، بڑا موٹا تھا، بڑی طاقت والا تھا، کئی آدمیوں کو اپنے بس میں کر لیتا تھا، ایک ساتھ پٹخ دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ، میں تیرا نبی ہوں، کشتی لڑنے کے لیے نہیں آیا، اگر یہ رکانہ ہدایت ملتی ہے اس کو میرے کشتی لڑنے سے تو میں تیرا نبی اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ اب رکانہ تیاری کرنے لگا، اٹھک بیٹھک کرنے لگا۔ ہمارے نبی بڑے بہادر تھے، 40 جنتی مردوں کی قوت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ ایسے بہادر تھے، ایک مرتبہ مکہ کے جنگلوں میں دین کی خاطر سفر کر رہے تھے،
تو دوپہر میں چلچلاتی دھوپ میں ایک پیڑ کے نیچے آرام کرنے لگے، اور صحابہ بھی پیڑوں کے نیچے جگہ جگہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ تو ایک دشمن کو پتہ چلا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جنگل میں ایک پیڑ کے نیچے دوپہر میں آرام کر رہے ہیں، تو وہ دبے پاؤں آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کی لٹکی ہوئی تلوار پیڑ سے اٹھاتا ہے اور آپ کی گردن پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، یہ بتاؤ محمد آپ کو کون بچائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ اس پر اس لفظ کا اتنا اثر ہوا کہ وہ کپ کپا گیا اور زمین پر اس کے ہاتھ سے تلوار گری۔ پھر آپ نے اٹھائی اور پھر آپ نے اس سے فرمایا، بتاؤ تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا کہ آپ بڑے رحیم ہیں، کریم ہیں، آپ بچائیں گے مجھے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، جس نے تجھ سے مجھے بچایا وہی مجھ سے تجھے بچائے گا، یعنی اللہ بچائے گا۔ یعنی آپ نے اس کو معاف فرما دیا، اور اس معافی کا اثر یہ ہوا کہ وہ اسلام میں داخل ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو بھی مارا ہے تو مارا ہے اخلاق کے پھولوں سے۔ تیر و تلوار سے جنگ نہیں لڑی گئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اخلاق سے اسلام کی طرف بلایا۔ جتنا اخلاق کے ذریعے سے اسلام پھیلے گا اتنا اور کسی چیز سے نہیں پھیلے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا تھا، یہ بتاؤ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز پڑھنا۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ کسی نے کہا قرآن، یوں نہیں۔ کسی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ آپ نے فرمایا یہ بھی نہیں۔ کسی نے کہا روزہ رکھنا ہے، آپ نے فرمایا نہیں۔ حج کرنا، یہ بھی نہیں۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے اسلام کا سب سے مضبوط عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل جو ہے وہ لینگویج ہے، یعنی اخلاق ہے۔ آپ نے فرمایا تم سب میں بہتر وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ آج ہمارے اندر اخلاق نہیں رہے، اخلاقی اعتبار سے بہت زیادہ گراوٹ ہے۔ بات بات پر گالی، بات بات پر لڑائی، بات بات پر جھگڑے، جہالت اس قدر زیادہ ہے کہ پوچھیے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم سب میں بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی فیملی کے ساتھ بہتر سلوک کریں، اور میں تم سب میں زیادہ اپنی فیملی کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کسی خاتون کو گھر کے اندر نہیں مارا۔ یہ اندر کی رپورٹ حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں، باہر کی رپورٹ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں 10 سال خدمت نبوی میں رہا، کبھی آپ نے مجھ سے یہ نہیں فرمایا اے انس تم نے یہ کام ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا۔ 10 سال کا عرصہ کتنا لمبا ہوتا ہے۔ دین اخلاق سے آئے گا۔ اخلاق سے آپ نے اس دشمن سے کہا کہ بھئی وہ اسلام کو آپ نے اس کو معاف کیا، اخلاق یہ اخلاق کی تو تھے آپ کے، وہ اسلام میں داخل ہوا، اب رکانہ تیاری کر رہا ہے آپ سے کشتی لڑنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 40 جنتی مردوں کی قوت عطا فرمائی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرہ مبارک سے اپنا چہرہ مبارک باہر نکالتے تھے تو عرب کے بڑے سے بڑے بہادر اور مشہور پہلوان بھی آپ کے چہرے کا رعب کھا جاتے تھے۔ اللہ نے آپ کے چہرے کے اندر کاریگری دکھائی، ایسا بنایا ایسا کسی کو نہیں بنایا، ایسا خوبصورت چہرہ اور ایسا انسان کوئی دوبارہ پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ تمام صفات بیک وقت آپ کے اندر اللہ نے داخل کر دی، اس لیے تو دین آپ پر مکمل ہوا۔ پہلے نبی 1,24,000 آئے، سب نے کوشش کی، ان پر دین مکمل نہیں ہوا۔ دین مکمل ہو رہا ہے، نبوت مکمل ہو رہی ہے، ختم نبوت کا پیغام
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے کہہ دیا میں نے دین آپ پر مکمل کر دیا اپنا، اب ضرورت نہیں رہی باقی کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں، ساری چیزیں مکمل ہو چکی۔ جو کام انبیاء سے پورا نہیں ہو رہا تھا آخر میں سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تکمیل فرما دی۔ اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے نبی پر آخری مہر لگا رہا ہوں، کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ آخری پیغمبر ہیں، یہ شریعت دے کر گئے، ہم اس پہ شریعت پر چلیں گے تو کامیاب ہوں گے، شریعت کو چھوڑیں گے تو ناکام ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ تم 1 مہینے تک تیز رفتار گھوڑے پر دوڑ لگا کر جاؤ تو جہاں تم 1 مہینے کے بعد تیز رفتار گھوڑے پر سفر کر کے پہنچو گے وہاں میری نگاہ کا رعب پہنچ جائے گا۔ آپ نے فرمایا 1 مہینے کی مسافت سے پہلے ہی میرا رعب دشمن پر پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو رکانہ جو ہے اٹھک بیٹھک کر رہا تھا، تیاری کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اس نے کہ جی آپ کشتی لڑ لو، آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے لڑتے ہیں۔ بڑا پہلوان تھا، ڈرم جیسا، طاقت بہت تھی اس میں، 10 لوگوں کو اٹھا کر لے آتا تھا، پکڑ کر لے آتا تھا، رسی سے باندھ کر بس میں کر لیتا تھا، بڑے چرچا تھے اس کے۔ جب وہ تیار ہو کر آپ کے سامنے آیا آپ نے اس کو یوں اٹھایا اور اوپر لے گئے اور زمین پر ڈال دیا، چت ہو گیا۔ رکانہ ضدی تھا، کہنے لگا جی میرا پیر پھسل گیا، غلطی ہو گئی تھی، دوبارہ لڑو، 100 بکریاں دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیری بکریوں کی ضرورت نہیں ہے، تیری نجات کی ضرورت ہے۔ اگر میرے کشتی دوبارہ لڑنے سے تو ہدایت پر آتا ہے تو میں دوبارہ بھی لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ دعوت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس طرح دین کے لیے ہر ممکن کوشش کی کہ ہر انسان کی زندگی میں دین آ جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہر مکان کے اندر، ہر انسان کے اندر داخل ہو جائے۔ اتنی محنت کی صحابہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن آج ہمارے گھروں کے اندر سے دین کی آوازیں نکل رہی ہیں، دنیا کی آوازیں ہمارے گھروں سے نکل رہی ہیں، آ رہی ہیں۔ صحابہ نے کتنی قربانی دی۔ ایک عورت آئی کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اسے جنگ میں لے جائیے، جنگ کا موقع تھا، کہیں آپ سفر کی تیاری کر رہے تھے جہاد کے لیے۔ آپ نے فرمایا بچہ تو بہت چھوٹا ہے، اس کو کہاں لے جاؤں؟ تو اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمن آپ پر حملہ کریں تو اس بچے کو ڈھال کے طور پر استعمال کر لینا، تاکہ قیامت کے روز میں یہ کہہ دوں اللہ کے سامنے جا کر کہ اللہ میں شہید کی ماں ہوں۔ یہ ولولہ اور یہ جذبہ تھا ان حضرات کے اندر، اپنے بچوں کو شہید کرنے میں وہ فخر سمجھتے تھے اسلام کی خاطر۔ آج ہم سے 5 نماز نہیں پڑھی جا رہی ہیں، آج ہم سے سچ نہیں بولا جا رہا، آج ہم سے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دی جا رہی۔ یہ وہ مجمع ہے جو صرف جمعے میں آتا ہے، 5 نمازوں میں نہیں آتا۔ قربانی دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی، اور یاد کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی، اس دین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانی دی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ رکانہ سے پھر ہاتھ ملایا اور اس کو یوں اٹھایا اور پھر یوں زمین پر دوبارہ دے کر مارا، تو پھر وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا بات سمجھ میں نہیں آتی، ہاتھ تم لگاتے ہو، اٹھاتا کوئی اور ہے، ضرور تمہارے ساتھ کوئی روحانی طاقت ہے۔
آپ کوئی پہلوان نہیں ہو، آپ اللہ کے پیغمبر ہو، آپ اللہ کے رسول ہو، میں آپ کی بات پر ایمان لاتا ہوں، اسلام قبول کرتا ہوں۔ رکانہ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور اخلاق سے اسلام میں داخل ہوا۔ تو میں نے کہا نا آپ سے دشمن کو بھی مارا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو مارا ہے اخلاق کے پھولوں سے۔ ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں اور اللہ کے دین کی دعوت دیں میرے بھائیوں، قربانیاں دیں اس دین کے لیے۔ فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، 5 نمازیں جماعت سے پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، صدقہ اور خیرات کریں، جوا، زنا، شراب، نشہ آور چیزوں سے بچیں، آپس میں اتحاد پیدا کریں، لڑائی جھگڑوں سے بچیں، نا اتفاقی سے بچیں، بے جا رسم و رواج سے بچیں، فضول خرچیوں سے بچیں۔ بیاہ شادیوں میں جو فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، آتش بازی کی جا رہی ہے، جو غیر مسلموں کے رسم و رواج ہیں وہ ہم نے اپنا لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے وہ ہم نے چھوڑ دیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم سب کے لیے زندگی گزارنے کے بہترین نمونے اور طریقے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں۔ خلاف پیمبر کسے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ جو آدمی اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزارے وہ ہرگز منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں، برائیوں کو ترک کرو، بھائی بھائی بن جاؤ، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے۔ کہیں فرقہ بندی، کہیں ذاتیں ہیں، کیا پنپنے کی دنیا میں یہی باتیں ہیں۔ حرم پاک بھی ایک، اللہ بھی ایک، قرآن بھی ایک، کیا اچھا ہوتا جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مٹی سے بنایا ہے اور ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، کبر میں نہیں آنا چاہیے۔ ہماری حقیقت مٹی ہے، جب ہماری پیدائش نہیں تھی تو مٹی میں ملے ہوئے تھے، اور ہماری موت کے بعد ہمیں مٹی میں ملنا ہے میرے بھائیو۔ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا قبر میں، اس لیے برائیوں کو آج ہی ترک کر دو، آپس کی لڑائیوں کو ختم کر دو، برادری، علاقائیت، حسبیت، وطنیت، قومیت سے بچو۔ علاقے کے نام سے لوگوں کو نہ پکارو، یہ فلاں علاقے کا ہے، یہ فلاں علاقے کا ہے، یہ بنگالی ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے۔ ہم آپس میں اتحاد پیدا کریں، آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا کریں، لڑائیوں سے بچیں، برائیوں سے بچیں ہم لوگ، اور جو صحیح دین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں وہ دین ہم اپنی زندگیوں میں لائیں۔ آج ہمارے اندر صحیح دین نہیں ہے، رسم و رواج میں ہم لوگ رسم و رواج میں پڑے ہوئے ہیں۔ رسم و رواج سے بچ کر کے صحیح دین پر ہمیں آنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں فرمایا تھا، جب آپ کی بالکل دنیا سے جانے کا وقت بہت ہی قریب تھا، آپ نے فرمایا 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری سنت، اگر تم ان پر عمل کرتے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ تو قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم اپنی زندگیوں میں لائیں تو انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت اللہ عطا فرمائے گا، اور آخرت میں ہمیشہ کی کامیابی اللہ عطا فرمائے گا۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہوگی، وہاں کبھی انسان ناکام نہیں ہوگا، بیمار نہیں ہوگا، بڑھاپا نہیں آئے گا، وہاں نعمتوں میں کبھی زوال نہیں ہوگا، آنکھوں کی بینائی کم نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مکانات عطا فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، طرح طرح کی نعمتیں، وہاں جو چاہو گے آپ کو اللہ عطا فرمائے گا، طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ بس دنیا میں اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، تو آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہ کرو۔ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاؤ۔ جو قوم علم میں فقیر ہوتی ہے کبھی سر اٹھا کر نہیں جیا کرتی۔ اپنے معاشروں کو پاکیزہ بناؤ، ہر بچہ ہمارا اسلامی علوم سے واقف ہو، قرآن سے واقف ہو، دین سے واقف ہو۔ دین نہ ہونے کی وجہ سے ہم جو ہے جہالت کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ لڑائی جھگڑوں سے بچنے کی کوشش کریں، امن و امان کی بات کریں،
دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ سب کو اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔